عالیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و عاصیۃ التکمیل والکمال ماشاءاللہ محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ بے شک ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا سبحان اللہ السید ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون بلند صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میری آقا زادی یکم محرم سے لے کے آج کے اس چہلم تک جتنی بھی عزاداریوں میں ہم نے شرکت کی، جتنا پرسہ دیا، جتنا حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا، میرا مالک پردہ غیبت میں بیٹھا میرا وارث ہمارے ان آنسوؤں کو، اس ماتم کو، اس گریہ کو قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک واسطہ محمد والے محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس ذکر میں شامل تمام مومنین و مومنات کے دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات جو ان کے حق میں بہتر ہیں، بنت رسول کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ذکر میں جو بیمار چل کے آئے ہیں، جو بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، بالخصوص جناب جاوید مرزا صاحب کی والدہ علیل ہے، میرا مالک ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اولاد ہیں وہ اولاد نرینہ الہی آمین، میرا مالک ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما، الہی آمین۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی مولا علی مولا، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ اس دور کی سب سے بڑی دعا وارث کے ظہور میں تعظیم فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائے۔ سارا درود کر لیں مل کے بابا سے بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو نازل کیا، بھیجا، والذی ارسل، بے شک وہ خدا وہ ہے جس نے رسول کو ارسال کیا، اسے بھیجا، اسے رسول بنایا نہیں، اسے بنا کے بھیجا۔ اس نے اس رسول کو بھیجا اور جب اسے بھیجا تو اس کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک خدا اور ایک دین حق۔ واہ واہ، وہ نبی دو چیزیں لے کے آیا، ایک خدا یعنی ہدایت اور ایک دین حق کو لے کے آیا۔ ان دو چیزوں سے نبی نے کام کیا کرنا تھا؟ اس دو چیزوں کے ساتھ اس نے اپنے دین کو سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ اس کے پاس ایک خدا ہے اور ایک دین حق ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس ایک خدا ہے اور ایک دین ہے، نہیں، ایک خدا ہے اور ایک حق مانا دین۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ قبلہ اوقات تشریف فرمائیں، میری مجال ان کے سامنے پڑھوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک خدا ہے اور ایک حق والا دین ہے، صرف دین نہیں، حق والا دین۔ واہ واہ، ایک نبی کے پاس خدا ہے، ہدایت ہے، میرے مالک تو ہادی ہے، تو نے نبی کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، تو جو خود ہادی ہو اس کے پاس کون سی ویسی ہدایت ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے پاس ایک خدا ہے، ایک ہدایت ہے، اس کے ایک ہاتھ میں خدا ہے اور ایک ہاتھ میں دین حق ہے۔ میرے مالک تو پہلے یہ بتا، یہ جو نبی کے پاس خدا ہے یہ خدا کیا ہے؟ جب میں نبی کے پاس گیا تو میں نے نبی کی محفل میں بیٹھ کے عالم تخیل میں جب سوال کیا کہ رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ایک خدا ہے، وہ بتا وہ خدا کون سا ہے؟ تو نبی کی حدیث طرفین کی کتابوں میں لکھی ہے، نبی نے فرمایا ان حسین مصباح الہدا، میرا حسین خدا کا چراغ ہے۔ حسین ہے اور وہ حسین نہیں ہے، وہ خدا کا چراغ ہے۔ واہ، اور چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی دینا، ہدایت اس سے روشنی دیتی ہے۔ بے شک، واہ،
خدا کا چراغ ہے جو خدا کو روشنی دکھائے، واہ 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 واہ، کیا کہنے. اسے حسین کہتے ہیں. اچھا میرے مالک یہ خدا تو ہو گیا حسین، اور اب یہ جو حق والا دین ہے ہائے ہائے، یہ کون سا علیم میرا مولا. خیال ہے کہ میرے سامنے جو معتبر مجمع بیٹھا ہے اسے مجھے زیادہ تفصیل میں جانا نہیں پڑے گا کہ مجھے اس وضاحت کرنی پڑے کہ حق کسے کہتے ہیں. نبی کی حدیث اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ دین کی دو قسمیں ہیں، ایک سادہ دین ہے، کیا کہنے ایک حق والا دین ہے، ایک صرف دین ہے اور ایک حق والا دین ہے. حق سے مراد ہے میرا شہنشاہ علی، جو نبی کی حدیث ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اس کا مطلب اگر حق سے مراد علی ہے تو علی والا دین جو ہے وہ نبی کے پاس ہے. یہ دین مکمل کب ہوا تھا؟ غدیر کے چوک میں خدا نے کہا تھا آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے دین کو مکمل کیا ہے. یہ دین حضرت آدم کے دور سے شروع ہوا تھا. ہر نبی کے دور میں شریعتیں بدلی تھی، دین نہیں بدلا تھا. دین وہی تھا جو آدم کے دور سے شروع ہوا. حضرت آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے. اللہ نے آدم کو نہیں کہا کہ تو نے دین کو مکمل کر دیا. نوح سفینہ نجات کا لے کے پھرتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ تو نے دین کو مکمل کر دیا. ابراہیم نے نار نمرود کو ٹھنڈا کر دیا، خدا نے نہیں کہا کہ تو نے دین کو مکمل کر دیا. یوسف عزیز مصر کے بعد بادشاہ بن گیا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. یعقوب نے رو رو کی آنکھیں بینائی دے دی، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. موسیٰ طور پہ کھڑا توحید کے جلوے دیکھتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. حتیٰ کہ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. عیسیٰ ٹھوکریں مار مار کے مردے زندہ کرتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. 17 ربیع الاول کو خزاؤں پہ بھی بہار آ گئی، کائنات کا سب سے بڑا نبی آ گیا، مکے کا دور آ گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کافروں نے پتھر مارے، کانٹے بچھائے، نبی کو اذیتیں دی. خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. یہاں تک کہ رسول کو ہجرت کرنی پڑی، ایک رات میں شہر آباد ہو گیا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. مدینے میں مساوات قائم ہو گئی، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا. پہلی مسجد بن گئی، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا. اللہ کی ناز آ گئی، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا. روزے کا حکم آ گیا، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا. مسلمان زکاتیں مانتے رہے، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا. حتیٰ کہ بدر کا معرکہ آ گیا، احد کی جنگ آ گئی، خندق میں علی کل ایمان بن گیا، خیبر میں علی کی انگلی سے دروازہ ہوا میں اڑ گیا. خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. ادھر غدیر کا چوک آیا، ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا. خدا نے کہا اب دین بھی مکمل ہو گیا، اب نعمتیں بھی تمام ہو گئی. جو دین آدم سے شروع ہوا تھا نبی کے آخری حد تک اللہ نے علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں کیا. تو دین 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کے باوجود علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تیری 2 رکعت کی نماز علی کی ولایت کے بغیر. بغیر ولایت علی کے مکمل نہیں. بے شک. الیوم قبلہ تشریف فرما ہے خاص دن. آج دین اکمل ہو گیا. واہ 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 واہ. وہ ہوتا ہے جس میں کچھ خالی ہو، ہائے ہائے، اکمل وہ ہوتا ہے جس میں کچھ بھی خالی ہو. کیا کہنے ہیں. شریعت مکمل نہیں ہوئی، پیغام مکمل نہیں ہوا، دین مکمل ہو گیا. واہ واہ. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہ جو کہا تھا کہ میرے نبی کے پاس ایک حق والا دین ہے، واہ واہ واہ. اس حق کے دین کا نام ہے ولایت علی. بے شک. اور ولایت علی ہی سارے دینوں پہ غالب آئے گی. بے شک. آج ظاہری طور پہ ہمیں اسلام غالب دکھائی نہیں دے رہا. آج اتنی مرضی تعداد میں مسلمان ہوں لیکن ظاہری طور پہ اسلام غالب نہیں. تو اگر ہم مسلمانوں کے نظریے کے مطابق دیکھیں تو مسلمان تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد نہیں آنا کوئی نہیں. تو جب نبی کوئی نہیں آنا تو جو قرآن کی آیت ہے کہ دین سارے دینوں پہ غالب آئے گا. بے شک. یا تو ہمیں دکھاؤ کہ کہاں اسلام مکمل غالب ہے. ہمارے ملک پاکستان میں بھی تو اسلام مکمل غالب نہیں. ایسا ہی ہے. وہاں بھی تو دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں. دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ اسلام مکمل غالب نہیں ہے. تو اگر اسلام مکمل غالب نہیں تو پھر قرآن کی آیت کی صداقت کہاں جائے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے تو آنا نہیں، نبی تو دنیا سے چلے گئے. تو اب کس نے دین کو غالب کرنا ہے؟
علیم مولا علیم مولا دو رستے ہیں، یا تو یہ مان کہ آیت ٹھیک نہیں، اگر آیت حق ہے اور یقیناً حق ہے، آیت کی صداقت پہ شک کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ بے شک اگر آیت حق ہے تو پھر نبی نے بھی کسی نے نہیں آنا، تو پھر مان کو کوئی ایسا آنے والا ہے جس نے ولایت علی کو سارے دینوں پہ غالب کرنا۔ بے شک بے شک بے شک قبلہ تشریف فرما، اہل علم تشریف فرما ہے، مالک فرماتے ہیں جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو زمانہ جہلیت کا ہوگا، جہالت کا نہیں۔ واہ 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 جی ہیں جہلیت اور ہے، جہالت اور ہے، علم نہ ہو یہ جہالت ہے۔ رسول کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا وہ جہالت کا نہیں تھا، واہ واہ بے شک انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ قائم کے ظہور سے پہلے جہالت نہیں ہوگی، جہلیت ہوگی۔ جہلیت ایسے ہو جائے گی کہ دین کی اصل کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اگر دین سارے دینوں پہ غالب آنا ہے تو پھر کسی ایک ایسے نے آنا ہے جس کے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بے شک اور یہ قرآن کا فارمولہ ہے، یہ قرآن کا کلیہ ہے کہ کسی آنے والے کے انتظار میں عاشق ہمیشہ بیٹھے ہو۔ حضرت یوسف جب جاب زلیخا سے مصر کی عورتوں نے کہا تھا کتنا حسین ہے وہ جس کے عشق میں تو پاگل ہے، فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہیں دکھاؤں۔ مصر کی عورتیں بیٹھ گئیں، قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا، قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا بے شک حضرت یوسف کا۔ یہ کہانی محبت والی کہانی نہیں ہے، اسے لوگوں نے محبت نامہ بنا دیا، حضرت یوسف اور زلیخا کی محبت۔ اصل میں اللہ یہاں پہ کوئی عشق دکھانا چاہتا ہے۔ عشق ایسا ہے کہ یوسف کمرے سے برآمد ہوتا ہے اور مصر کی عورتیں بجائے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتے۔ قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے کہ انگلیاں کٹ گئیں اور یوسف کے گزرنے کے بعد انہیں پتا چلا۔ جب تک یوسف سامنے رہا انہیں تکلیف نہیں ہوئی۔ واہ 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 سمجھ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں موضوع کو متصل کرنے لگا ہوں آج کے دن کے ساتھ۔ جب تک حجت سامنے رہی انہیں درد نہیں ہوا۔ جی ہیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے فارمولہ دے دیا کہ جب تک حجت سامنے ہو عاشق کو درد نہیں ہوتا۔ علیم مولا انہیں گزرنے کے بعد پتا چلا کہ ہماری انگلیاں کٹ چکی ہیں۔ انگلیاں کٹنے کا احساس تب ہوا جب یوسف چلے گئے۔ اس کا مطلب جب تک یوسف نظروں کے سامنے رہا ہائے ہائے درد انہیں بھی نہیں ہوا۔ واہ واہ آج ہماری زنجیر زنی کے بعد ماتھے علی کو ہاتھ مولا پکڑ کے ہلا کے نہ پوچھا کرو تکلیف تو نہیں ہو رہی، درد اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا یوسف سامنے بیٹھا ہو۔ کبھی بھی زنجیر زنی کو، کیونکہ میں یہ نہیں سمجھا کہ اس امام بارگاہ کے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ میرے سامنے، اس مجلس کو پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ بے شک میں پیغام جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچانے لگا ہوں۔ کبھی بھی حسین علیہ السلام کے عشق میں ہونے والی زنجیر کو مذاق نہ اڑانا، اس پہ الزام نہ لگانا۔ یہ بادشاہ حسین کی بادشاہت کی دلیل ہے۔ بے شک آج جس طرح میرے بھائی جوید مرزا، ان کو پاکستان میں کراچی میں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہیں آپ سلامت یہ عصر حاضر قاضوں کے مطابق بہت خوبصورت لہجے میں، سلیس لہجے میں جی ہیں آپ سلامت دشمن ازا کو شاعری کے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ بے شک انہوں نے زنجیر زنی کی دلائل دی، لیکن حضرت ابراہیم کی جب قربانی کے دن آتے ہیں پھر کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ بکرے ذبح کرنے علیم مولا علیم مولا وہاں تو مولوی حدیثیں سناتے ہیں کہ نہیں جتنا اچھا دمبا ہوگا کیا کہنے اتنی جلدی سے پلسرات سے گزرو گے۔ یہ دلیل خدا یہ دلیل دی جاتی بے شک ایسا ہی ہے کہ جانور تازہ موٹا تازہ لے کے آنا کیونکہ اس نے تمہیں پلسرات پار کروانا۔ ہمارے ممبر کا ایک نام ہوتے تھے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل۔ مولانا اسماعیل کے سامنے بیٹھے ہوئے مناظرے میں ایک مولوی نے کہہ دیا کہ ہم پلسرات پار قربانی کے جانور پہ کریں گے۔ جناب اسماعیل مسکرا کے کہنے لگے پلسرات کے پرلی طرف جنت ہے، تم نے ادھر جنت میں جانا، اس پل سے گزر کے، اس برج سے گزر کے تم نے جنت میں جانا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے ان جانوروں، ان بکروں، ان دمبوں پہ بیٹھ کے پل صراط پار کرنا ہے۔ مولانا اسماعیل کا تمہیں شاید یاد نہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک اصحاب کہف کا کتا ہے جس نے جنت میں جانا ہے، ادھر سے تم آ رہے ہوگے سوار ہو گئے،
ہائے ہائے آگے سے صحابہ کہف کا کتا بھونک پڑا تو نہ سواریاں بچیں گی نہ سوار۔ اب یہ صرف دلیل اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ مسلمان جس طرح بڑا جانور لے کے آئیں گے اتنی زیادہ بہتر کھال ہوگی۔ ارے مولا صرف ایک کھال کے چکر میں حدیثیں بدل دی ہیں کہ پورے سرحد پار ہوگی۔ ابراہیم کے دنوں میں کسی مسلمان کو یہ یاد نہیں آتا یہ پیسے یتیموں کو دینے چاہیے، یہ پیسے بیواؤں کو دینے چاہیے۔ وہاں کہتے ہیں سلامت رہیے، ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم ہے جی، خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ کی سنت کو تو زندہ کرنا ہے نا جی، اجتماعی قربانی کرو، نہیں کچھ پیسے بن پڑتے، اجتماعی قربانی کر لو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے ایک جانور لیا تو 2 جانور لے آؤ، قربان ضرور کرو، قربانی ضرور کرو۔ کیوں؟ ابراہیم کو خوش کرنا ہے، ابراہیم کو خوش کرنا ہے۔ تمہیں ابراہیم اور حسین میں فرق ہی سمجھ میں نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین جانوروں کے لہو کی سلامی دی جاتی ہے، حسین کو انسانیت کے لہو کی سلامی۔ بے شک بے شک۔ جب تک حجت سامنے تھی تب تک درد نہیں ہوا، تب تک تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ یوسف نظروں کے سامنے تھا۔ اور یہ قطعاً کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ زنجیر زنی اس طرح کیفیت کا نام ہے، ہماری ہوش کا نام زنجیر زنی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بعض لوگ اس کی دلیل دے دیتے ہیں کہ اس طرح کیفیت ہوتی ہے اس میں شرعی جتنے بھی احکامات ہیں یہ ساقط ہو جاتے ہیں، تو لہذا ہم اضطراری کیفیت میں، قطعاً ہم اضطراری کیفیت میں نہیں۔ بے شک بے شک یہ ہمارا جنون ہے، لیکن ہمارے ہوش کا نام زنجیر زنی ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم منت مان کے زنجیر، ہائے 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 ہائے۔ تو منت مانتے ہوئے تو ہم اضطرار میں نہیں تھے نا، تب تو ہوش میں تھے نا۔ ہم نے منت مانی کیونکہ ہماری خواہش ہے۔ ہم زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں، ہائے 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 ہائے۔ زنجیر ہماری حسرت کا نام ہے۔ بے شک۔ پیاسے کیوں رہتے ہو؟ کہ ہم کربلا میں ہوتے ہم پیاسے رہتے، ہائے بھوکے اس لیے رہتے ہم کربلا میں ہوتے ہم امام حسین کے ساتھ بھوکے رہتے۔ یہ ایسے ہی زنجیر بھی حسرت کا نام ہے۔ بے شک۔ یوسف نظروں کے سامنے، اور یہ جو زنجیر زن میرے ماتمی جنہوں نے زنجیر زنی کرنی ہے، جنہوں نے اس عشق کی نماز کو ادا کرنا ہے، جنہوں نے اس اجر رسالت کی ادائیگی کرنی ہے، یہ اجر مودت ادا کرنا ہے، بے شک۔ ان کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں جو مودت فی القربہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے، جو حج اکبر کے لیے آئے ہوئے ہوں، میں ان کے لیے یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ حضرت یوسف نبی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی مصر کی عورتیں اور انہیں تکلیف نہ ہوئی۔ آج زنجیر زن کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے حدیث کی کتابوں میں روایات میں ایک روایت پڑھی تھی قبلہ جوید مرزا صاحب، بسم اللہ بسم اللہ۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ امام حسین شہنشاہ کا بچپن تھا اور شہنشاہ گھر سے نکلے ہیں اور مدینے کا ایک قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا۔ ہائے جو ہی اس نے آتا ہوا حسین دیکھا، اتنا حسن حسین میں محو ہوا کہ بجائے جانور کی گردن پہ چھری چلنے کے اس نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ روایت کہتی ہے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ ہائے ہائے۔ جب حسین اس کی دکان کے سامنے سے گزر گئے تو اس نے کٹا ہوا ہاتھ دیکھا۔ ہائے ہائے۔ ایک شخص دوڑ گیا، اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا، ہاتھ کاٹ لیا۔ اس نے کہا یہ گزرنے والا کون تھا؟ اس نے کہا یہ رسول کا بیٹا حسین ہے۔ بے شک۔ کہنے لگا با خدا جب سے میں نے اسے دیکھا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، مجھے اس کے حسن نے اتنا محو کر دیا تھا، مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ ہاتھ کٹ گئے۔ کریم کربلا بھی گلی کے کونے پہ نہیں گئی، اسی شخص نے پیچھے سے دوڑ کے کہا مولا حسین وہ آپ کا عاشق۔ اس نے عشق کیا اور اس نے بجائے جانور کی گردن پہ اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ کریم کربلا واپس پلٹے۔ روایت کے جملہ امام حسین نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ پکڑا، بچپن تھا حسین، ہاتھ کو ملایا اور اپنے ہاتھ کو پھیرا، ہاتھ واپس مل گیا۔ جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے تب سے میرا یقین ہو گیا ہے جب ماتمی زنجیر مارتا ہے تو زخموں پہ ہاتھ حسین پھیرتا، شفا حسین سے ملتی ہے۔ میرے نبی کے پاس ایک خدا ہے اور ایک دین حق ہے۔ حضرت آدم کربلا سے گزرے، اللہ تشریف فرما ہے، حضرت آدم کی سواری سے اترے، پاؤں کو ٹھوکر لگی، انگوٹھے سے خون جاری، بارلا کو ترک اولا، فرمایا نہیں میرے جسم سے خون کیوں نکلا؟ فرمایا وادی کربلا کے۔ کتنی حوالے چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نینوا سے گزرے، حضرت ابراہیم کی پیشانی پہ زخم آیا، میرے مالک کیوں؟ فرمایا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ حتیٰ کہ امیر المومنین جنگ صفین سے واپسی پہ گزرے،
تو امیر المومنین کے پاؤں کے انگوٹھے پہ کانٹا لگا اور لہو آیا. جس حسین پہ لہو کا پرسہ دینا علی جیسے امام پہ بھی واجب ہو. حسین علیہ السلام کے محبت میں ماتم اور محبت میں لہو نکالنے کی اتنی دلیلیں ہیں. جناب عالیہ سے زیادہ بھی کوئی دین سمجھتا تھا. یہ صرف شریکت الحسین نہیں، یہ 3 اماموں کی ایک وقت میں مشیر ہے. مولا علی نے مشورہ دیا، مولا علی سے مشورہ، مولا حسن مشورہ لیتے، مولا حسین مشورہ لیتے، اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دے کے شہزادی نے اپنا سر اقدس جو ہے وہ محمل کی چوب میں مارا اور پیشانی سے لہو نکلا. شہزادی کا یہ لہو دلیل ہے حسین پہ لہو نکالنے. آج لوگ یہ جاہلانہ بکواس کرتے ہیں کہ نہیں، دنیا کے سامنے ہمارا تعصب غلط پھیلتا ہے، تو دنیا تو تمہاری نمازوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتی. دنیا تو تمہارا ایک عمارت کے گرد 7 چکر کاٹنے کو بھی بہتر نہیں سمجھتی. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے حسین ہمیں کیا سمجھتے ہیں. بے شک ہمارے نزدیک دنیا حجت نہیں، ہمارے نزدیک حسین کی ماں حجت، حسین کی ماں کا حکم، حسین کی شہزادی بہن کی حسرت، یہ ہمارے سامنے موجود ہے. زندگی میں عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ سوچ کے نہ کرنا کہ میرا باپ کرتا تھا. منت ہے میری، نوکر سمجھ کے یہ بات سمجھ لینا. قطعاً کبھی ماتم یہ سوچ کے نہ کرنا کہ میں چھوٹا تھا میرا باپ کرتا تھا. یہ سوچ کے کرنا کہ یہ ایسے میرے اوپر فرض ہے جیسے میرے اوپر باقی احکامات دین فرض ہے. یہ جو زنجیر کی یہ چھریاں ہوتی ہیں نا، یہ فردوس کی چابیاں ہیں تمہارے ہاتھ میں. جی سلامت رہیں. یہ ماتمی کے ہاتھ میں چھریوں کا گچھا نہیں، یہ جنت کی چابیوں کا گچھا ہے. جب ماتمی حلقے میں آؤ تو یہ سوچ کے آنا ایک بہن کی حسرت تھی. میرے حسین کا ماتم ہے. ایک بہن تڑپتی ہوئی چلی گئی تھی کربلا کے قتل سے، وہ بڑی حسرت لے کے آئی تھی. اس کی حسرت تھی کوئی میرے حسین کو روئے، تو حسین کے عشق میں جتنی دیر زندہ رہو، جتنی دیر جیو، حسین کے بن کے جیو. حسین سے وفا کرنا، بطول کی حق پہ پردہ نہ ڈالنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا. وطن سے دور ہوں، عقیدے سے دور نہیں. جی نہ عقائد میں سمجھوتا کیا، نہ عقائد سے کبھی بھاگا. انشاءاللہ بہت سی ساتھیاں بے نقاب ہو گئیں، بہت سی ساتھیاں بے نقاب ہوں گی. انشاءاللہ اپنوں میں چھپے ہوئے منافق ظاہر ہو رہے ہیں. اصل لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل دشمن باہر سے نہیں اندر سے ہے. زندگی میں کبھی عقائد میں سمجھوتا نہ کرنا. حسرت ہے علی کی بیٹی کی، کوئی میرے حسین کو روئے. کیونکہ آج چہلم کا دن ہے. جتنے دور دراز سے آئے صرف ایک نیت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آج آخری پرسہ ہے. اس کے بعد پھر جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ کریم بادشاہ حسن کی ہو، وہ مولا 11ویں شہنشاہ کی ہو. پھر تو پورا سال رونا ہے. لیکن امام حسین کے چہلم کی یہ مجلس ہے. چہلم ہوتا ہے 40 دن بعد. یہ کائنات کا پہلا غریب ہے جس کی بہن 1 سال بعد چہلم یہ سوچ کے ماتم کرنا کہ آج صرف حسین کا چہلم نہیں، آج عباس کا بھی چہلم، علی اکبر کا بھی چہلم، علی اصغر کا بھی چہلم، قاسم کا بھی چہلم. ایک دن میں کئی چراغ بجھے ہیں زہرا کے، آج ان سب کا چہلم ہے. وطن سے دور ہو، میری دعا ہے کہ اللہ ہر بہن کا بھائی سلامت رکھے، ہر بھائی کی بہن سلامت رکھے. اللہ نہ کرے خاکم بدہن اگر کسی بہن کا بھائی مر جائے، وہ بہن پردیس سے وطن جائے، لوگ اس کے آنے سے پہلے اس کے بھائی کو دفناتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ بہن پہنچ جائے، وہ بھائی کا آخری بار چہرہ دیکھ لے. بہن بھائی کا چہرہ دیکھ لیتی ہے، لوگ مطمئن ہو کے بھائی کو دفنا دیتے ہیں. قریبی عزیز جانے لگتے ہیں، بہن دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. لوگ پوچھتے تو اپنے گھر اپنے وطن نہیں جائے گی؟ رو کے کہتی نہیں میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے ابھی بھائی کا چہرہ کرنا ہے.
غریب سے غریب ہی بھائی ہو، 40 دن تک بہنے بھائی کا دروازہ نہیں چھوڑتی، اب تیری ہائے نکلے یا چیخ نکلے ضرور حق ادا کرنا۔ 11 محرم بتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھائی کی لاش سے قریب سے گزری، رو کے کہنے لگی حسین میرا بڑا جی چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کرتا، حسین میری مجبوری بن گئی، نانے کی امت رسیاں لے کے آ گئی، تیرے بہن وطن چھوڑ۔ رہائی سے بات کو شروع کرنے لگا ہوں، چہلم میں بات ختم ہوگی، زیادہ وقت مصاحب کے لیے اس لیے رکھا کہ زیادہ جتنا ہو سکے اتنا رویا نہ سکے۔ معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ شام کا زندان تھا، آل رسول زندان میں قید تھے، آدھی رات کے دربار میں ملاؤں تخت پہ آیا، اس نے تخت پہ بیٹھ کے ایک سپاہی کو کہا، دربار خالی تھا، یہ اکیلا آ کے تخت پہ بیٹھا، اس نے سپاہی سے کہا، اس نے کہا حسین کے بیٹے سجاد کو زندان سے بلا کے لا۔ سپاہی زندان میں آئے، اس نے آدھی رات کو مولا سجاد سے کہا علی بن الحسین تجھے ہمارے حاکم نے دربار میں بلایا۔ شیعہ قوم مدرسوں میں آ کہ ان کے حافظ اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ یہ امام حسین کے غم میں صرف اشارہ ہو بات مکمل سمجھ لیتے ہیں، میں اشارہ کروں گا بات پوری سمجھ لینا۔ بلایا چوتھے کو تھا، پانچواں بھی ساتھ اٹھا، اس سے زیادہ چھپا کے اشارہ میں نہیں کر سکتا۔ بلایا چوتھے امام کو تھا، پانچویں امام صاحب اٹھے، مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، پانچویں کے تلوے زمین سے، دونوں باپ اور بیٹا اللہ تشریف فرمائے۔ چلے جو نہیں رو سکا میں معافی پڑا ہوتا نہ کبھی ممبر میں نہ پڑتا، جو رسیاں سجاد کے ہاتھوں پہ تھی وہ باقر کی گردن میں تھی۔ مولا سجاد اپنے ہاتھوں کو جھکاتے تھے، کمر کو خم رہتا تھا، دونوں حجتیں اس ملاؤن کے تخت کے سامنے، یہ تخت پہ بیٹھا تھا۔ مولا سجاد کی آواز آئی، ملاؤن پیشیوں کا کوئی وقت ہوتا ہے، تمہارا جب جی چاہتا ہے ہمیں دربار میں بلا لیتا۔ یہ دیکھ ادا آدھی رات کو میں نے کسی مجبوری کے تحت بلایا۔ مولا سجاد کی آواز کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا میرے لیے مجبوری ہے، تیرے لیے بہتر خبر ہے۔ بہتر خبر کا نام آنا تھا، سجاد رو کے کہتے اکبر واپس آ گئے۔ میرے لیے کون سی بہتر خبر ہے؟ یہ دیکھ کے کہنے لگا حسین کا بیٹا میں تیری قید آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ جملہ سمجھے گا جوید بھائی، جب اس نے کہا میں تیری قید آزاد کرنا چاہتا ہوں، مولا سجاد ٹھنڈی آہ بھر کے کہتا ہے میں جاؤں گا۔ بادشاہ حسین ہر بے گناہ کی قید رہا کرے، ہمارے بھائی حامد سلطانی کو میرے مالک رہائی نصیب فرمائے۔ رہائی اسے اچھی لگتی ہے جیسے دروازے پہ کو لینے آیا۔ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ وطن کون سا وطن؟ کہنے لگا تیرا شہر مدینہ۔ مولا سجاد رو کہتے کون سا مدینہ؟ جہاں میرے بابا حسین تھے، جہاں میرے بھیا اکبر تھے، جہاں میرے چچا عباس تھے، تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا؟ یہ کہنے لگا جہاں بھی جانا جا شام چھوڑ۔ مولا سجاد کا جملہ ہے، میں مصائب کی صورت میں پڑھنے لگا ہوں، سید الساجدین کی آواز ہے تو نے مانگی بیعت، نہ میرے باپ نے کی نہ میں نے کی، جب ہم نے تیرا مطالبہ پورا ہی نہیں کیا تو قید آزاد کیوں کر رہا ہے؟ تو قید آزاد تب کرے اگر ہم نے تیری بات مانی، جب تو نے ہمیں قتل کر کے دیکھ لیا، ہم نے قید کر کے دیکھ لیا، ہم نے تیری بیعت کی نہیں تو ہماری قیدیں کیوں آزاد کرتا ہے؟ جو اس نے وجہ پڑی گھروں تک رو گے، اگر جملہ سمجھ لو کہ دیکھے گا بیعت کرنی ہے نہ کر، شام چھوڑ دے۔ مولا سجاد کی وجہ مجبور کیوں ہو گیا ہے؟ کہنے لگا مجبوری بتاؤں؟ مولا سجاد نے کہا کیا مجبوری ہے؟ یہ دیکھے گا مجھے سے دفنا کیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ رہی ہے، وہ جسے چند دن پہلے دفنا کیا ہے، میں آدھی رات ہوتا ہوں کبھی محل کے اس کونے پہ، کبھی اس کونے میں، رو رو کے کہہ رہی کھول دے رسیاں، کھول دے کڑیاں، اور میرا سجاد بھی یہی حق ہے غریب، یہ حق ہے گریا، یہ حق ہے اللہ نوازوں پہ، علی کی بیٹیاں نوازوں پہ رحم فرمائے، ان آنکھوں پہ رحم فرمائے، سیدانی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ فرمائے اس کے رونے کی آوازیں مجھے چین نہیں لینے دیتی، مجھے ڈر ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ مولا سید الساجدین کی آواز آئی فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ میری ماں کرے۔
یہ دیکھے کہنے کا تو امام بھی ہے، حسین کا بیٹا بھی ہے. فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، وہ شریکت الحسین ہے، اس کا کربلا میں حصہ ہے. اس نے کہا میں تخت پہ بیٹھا ہوں، میں دربار میں بیٹھا ہوں، جا ماں سے پوچھ. مولا سجاد زندان میں واپس ہے، ریت کے مسلح پہ تھی علی کی نمازی بیٹی. جب مولا سجاد نے ماں کے تلووں پہ ہاتھ رکھے کہا ماں یزید قید آزاد کر رہا ہے. سر سینکے سے اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی، اس سے پوچھ شام میں پتھر ختم ہو گئے، کس وجہ سے قید آزاد کر رہا ہے. اماں وہ کہتا ہے کہ مجھے معصومہ کے رونے کی آواز نہیں آتی. بی بی رو کے کہنے لگی نا سجاد، اس کے باپ سے میرے بھائی نے شرطیں منوائی تھی، تو اس سے منوا تاکہ مورخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتح بن کے اٹھی تھی. ایسے جاؤں گی مورخ لکھ دے گا کہ علی کی بیٹی سے اس نے اس سے پہلے کہ مورخ تاریخ بدلے تو شرطیں منوا. علی کی بیٹی نے شرطیں کیوں رکھی؟ تاکہ کل کو مورخ یہ نہ کہے کہ خون معاف کروایا تو قید آزاد کی. فرمایا شرطیں یہ نہیں، شرطیں ہم بتائیں گے، ہماری شرائط ہوگی پھر آزاد ہوں گے. مولا سجاد کو بی بی نے شرائط بتائی. مولا سجاد دربار میں آئے، میں جو ماتم کرنے کے لیے آئے ماتم کی تیاری کرنا. اس نے کہا کون سی شرطیں ہیں؟ مولا سجاد نے کہا پہلی شرط شہداء کے سر واپس جائیں. یہ دیکھ کے کہنے کا بغیر کسی وجہ کے دوں گا، فوراً دوں گا. اور کوئی شرط؟ مولا سجاد کی آواز آئی ہمیں 3 اونٹ سفر کے لیے جس کی ہائی لینے کے لیے مجھے بول کے بتاؤ. جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تو 3 لے کے چلے. 3 اونٹ، 53 اونٹوں کی سواریاں. 3 اونٹ. کتنا نقصان ہوا میں پڑھ نہیں سکتا. 3 اونٹ چاہیے. اس نے کہا بغیر کسی رکاوٹ کے دیتا ہوں. مولا سجاد کی آواز آئی تیسری شرط جزلم کا بیٹا بشیر مہاری کی صورت میں. اس نے کہا وہ بھی دوں گا. مولا سجاد کی آواز آئی چوتھی شرط ہمیں شام میں ایک گھر خالی کروا دے. کہنے لگا جب تم نے رہنا نہیں تو گھر کا کیا کرنا ہے؟ مولا سجاد کہتے میری ماں کہتی ہے میرے 9 مارے گئے مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. شام کی عورتوں کو اکٹھا کر، میں غریب کی مجلس کرنا چاہتی ہوں. جنہوں نے مجھے پتھر مارے میرے سامنے بٹھا، میں انہیں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی بنا. مجھے ایک مجلس حسین شام میں برپا کرنی ہے. کسی کا مکان بھی خالی کروا دوں گا، شہداء کے سر بھی دوں گا، 3 اونٹ بھی دوں گا، بشیر ابن جزلم مہاری بھی دوں گا. جو سید بیٹھے ہو مجھے بیٹا سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، مہمان سمجھ کے معاف کر دینا. جملہ سخت آ گیا ہے. آخری شرط بتانے سے پہلے سید الساجدین زمین پہ بیٹھ گئے. اتنا رویا باکر کے گلے میں باہیں ڈال کے میرا چوتھا امام یہ دیکھ کے کہنے لگا تو نے شرطیں کہتا گیا، میں بغیر کسی دلیل کے مانتا گیا. کون سی ایسی شرط ہے جس نے زمین میں بٹھا دیا ہے؟ مولا سجاد کی آواز ہے میری آخری شرط ہے مجھے خیموں کا لٹا ہوا مال واپس چاہیے. یہ کہتا مار کے کہنے لگا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. سجاد رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے میری ماں کی چادر مجھے واپس کر. یہ دیکھ کے کہنے لگا کرے گا کیا؟ آواز آئی سیدھا کربلا جاؤں گا، عباس کی قبر پہ رکھوں گا، آواز دوں گا اٹھ چچا غازی جس چادر کا تو نگران تھا. مجھے قرآن کے خلاف واپس کر. مجھے آیا ہے تطہیر کے عراب اسے کر دیتا ہوں. مولا سجاد 3 اونٹ لے کے زندان کے دروازے پہ آئے. حاجی مضمون رہائی کا. علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. 1 سال بعد زندان سے اٹھی شہزادی. اگلی سطر میں سیدوں کے ڈر سے چھپا کے پڑھنے لگا ہوں. جہاں سے گزرتی گئی نیچے سے زمین سرخ. وجہ میں نہیں پڑھ سکتا. شہزادی اونٹ کے قریب آئی. سجاد. جی اماں. سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینہ. نہیں سجاد ابھی ہم نے مدینے نہیں جانا. اماں حکم کرے کہاں جائیں؟ آواز شام چھوڑنے سے پہلے مجھے معصومہ کی قبر پہ لے. اگلی
सी सदर पढ़ूं मातम करने की। बीबी रो के कहती परदेश में कोई बेटा नहीं छोड़ता, मैं बेटी छोड़ के आया, मुझे मेरी सकीना की कब्र पे ले जाओ। 3 ऊंट मासूमा की कब्र, कब्रिस्तान मुसाफिरा में 3 ऊंट पहुंचे, सामने कच्ची कब्र पे सजाद की नजर पड़ी। मौला सजाद ने ऊंटों की मुहार छोड़ी। सैयदुल साजिदीन गिरते गिरते मासूमा की कब्र पे गिरे, गिर के कहने लगे भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूँ। तुझे पीने का पानी मिलता था, खुद ने पीती थी, मेरी कड़ियों पे डाल के कहती तू बीमार है, तेरी कड़ियां तप गई है। सकीना रोज मेरे पाँव चूमने के बहाने मेरे पाँव पे मुंह रख के कहती थी ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। मैं तुझे कहता था अपने घरों को, तू रो के कहती थी ये अपने घरों को जा रहे हैं, कभी मैं भी मदीने जाऊंगी। उठ सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई, उठ सकीना देख मेरी कड़ियां खुल गई। बीबी ज़ैनब की आवाज आई कलसूम सज्जाद को उठा ले, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने मौला सज्जाद को उठाया, बीबी रुकैया ने बीबी कलसूम को उठाया। सबसे आखिर में आई अलमो वाले अब्बास की ज़ौजा फजल की माँ, रोकनी से ये ज़ादियों में तुम्हारे नौकर का हरम हो, एक बार पर्दा करो, मुझे सकीना से भी बात करनी है। अली की बेटियों ने पर्दा की, अब तो मातम करने आया। शाम की धरती पर सलसला आया, ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की ज़ौजा ने बुर्के के नीचे से सखी अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र के कदमों पे रखा। रोकनी नौकर माफी मांगने आया है, पानी लेने गया था, तेरा प्यासा मारा गया, गाजी मार अली की बेटियां तुम्हें किसी का मोहताज न करे, जो ऊंची आवाज में रो रहे मोहम्मद की बेटियां तुम्हें कोई दुख नहीं। शाम से ये काफिला मंजिल करबला, फातिह शाम, काफिला लेके 1 साल के बाद भाइयों के शहर में वापस जा रही। करबला में कब्र हुसैन का पहला मजाबर कौन था? जाबिर, हदीस की साकर रावी, इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, मैं मुकम्मल ही पढ़ूंगा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब 28 रजब को मदीना छोड़ा, ये सफर में था, ये तजारत की गर्ज से गया हुआ, ये वापस वतन पहुंचा, इसे खबर हुई कि इमाम हुसैन मदीना छोड़ चुके। ये पीछे दौड़ा, एक बस्तियों से गुजरता हुआ पूछ रहा था यहां से कोई काफिला गुजरा, यहां से कोई काफिला। जब ये करबला में पहुंचा तो हुसैन शहीद हो चुके। किताबें कहते हैं यह मुहर्रम का इख्तिताम था, यह सफर का इयाम थे पहले, जब जाबिर करबला में पहुंच गया। इसने कबीला बनी असद के बुजुर्गों से आके पूछा कहां मेरा बादशाह हुसैन है। कबीला बनी असद का बुजुर्ग कहने लगा कोई निशानी, कहने लगा उसके साथ एक जवान होगा जिसको लोग अब्बास कहते हैं, उसके साथ एक खूबसूरत जवान होगा जिसे ज़मान अली अकबर कहते हैं। कबीला बनी असद के बुजुर्ग ने जाबिर का हाथ पकड़ा, सीधा कब्र हुसैन पे कहने लगा जिसकी खबर बता रही है उसको हुसैन की खबर कि अब्बास की खबर। कहने लगा मेरा हुसैन अकेला नहीं आया था, साथ बहनें भी थी। कबीला बनी असद के लोगों ने हाथ और रस्सियां पहना के ले, इसे कब्जा तलवार पे हाथ रखा, कब्र हुसैन से वाज़े जाबिर के ही बैठ जा, इंतजार कर मेरी कब्र पे बैठ। इतना रोया कब्र हुसैन में बैठ के कि आंखों की बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। रो कर मौला जंगल है, मैं तन्हा तेरी कब्र का मुजावर, मौला मेरी आंखों की बिनाई चली गई। मौला हुसैन की आवाज आई मैंने तुझसे बिनाई वापस ली, मैं तुझे बिनाई वापस नहीं करूंगा। इसने फिर मौला हुसैन से आंखें मांगी नहीं थी। ये नबीना कब्र हुसैन में बैठा था, ये कब्र हुसैन में बैठा था, ये ऊंटों की आवाज इसके कानों में है। ये करबला के टीले पे गया, आवाज है मानम तुम कौन हो तुम? मौला सजाद की धीमे लहजे में आवाज आई अना गरीबुल वतन, मैं एक मुसाफिर हूं। क्या लगा कहां से आया है? आवाज है शाम से, मंजिल मदीना। क्या लगा मुसाफिर रास्ता तब्दील कर। 1 साल पहले ये रास्ता था, अब ये जंगल जंगल नहीं रहा। जाबिर जमीन में बैठा, मुट्ठी रेत की उठा के यूं रेत पे, क्या लगा इस रेत में ज़हरा की औलाद का लहू मिला। अब ये खाक नहीं, ये खाक शिफा। आंखें बंद कर ले, यहाँ मोहम्मद की बेटी की सर से चादर उतरी हुई, यहाँ नबियों के सरों की दस्तारें उतरी हुई। इसे आम बीवी न समझ, ये करबला है। अगर यहां से गुजरना है तो तुझे पैदल चलना पड़ेगा। पूरी दुनिया में शियों ने आज 20 सफर मशी की है,
जब से करबला, लोग जो करबला नहीं जा सके वो अपने घरों से पैदल चल पड़े। वो किसी इमाम बारगाह की तरफ, ये दुनिया दीवानों की तरफ पागल क्यों चलती है? आवाज आई, हुक्म नहीं, यहाँ पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलने का नाम आया। मौला सजाद की आवाज आई, मेरे साथ मेरी पर्दादार है। क्या लगा सवार है? फरमाया ऊंटों पे सवार। ये क्या लगा उसे, उन्हें उतार। अब मैं सदर पढ़ूंगा, जवेद भाई खुसूसन तवज्जो फरमाइए। जब कहा ना उन्हें उतार, सजाद रो कहता यहां भी उतारूं। ये जाबर देख के कहने लगा मेरे मिजाज नहीं है, मैं मुसाफिरों को तंग नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी है। यहाँ एक शहनशाह सो रहा है, ये सारे हुक्म उसके दिए हुए हैं। फरमाया उस शहनशाह का नाम बता सकते हैं? टीलों का मालिक कौन है? जाबर देता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मालिक का नाम अबुल फजल अब्बास है। अब्बास का नाम आना था। पिछले ऊंट से अली की बेटी की आवाज आई, जाबर ऊंचा बता किसका हुक्म है? जाबर देखता बीबी अब्बास का हुक्म है। फिर मैं ऊंची आवाज में वैसे ही बता जाए पहले बताया था। कहने बीबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबुल फजल अब्बास का हुक्म है। आलिया रो कहती मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई। जिसे बगैर कफन के छोड़ के गई थी उसके नौकर पहरे दे। बीबी कहती सज्जाद मेरे गाजी के कानून बन गए। जब बीबी ने कहा ना मेरा गाजी, जाबर जमीन पे गए, दौड़ता हुआ कब्र अब्बास पे। मौला मौला कोई मुसाफिर आए, मौला वो बीबियां तुझे अपना गाजी कह रही है। कब्र अब्बास से आवाज आई, पैदल चलने का तो नहीं कहा। मौला मैंने हुक्म सुना दिया। फरमाया दौड़ के जा, बीबी से कह नौकर सलाम कह रहा है। नौकर कह रहा ऊंट में बैठ के मेरी कब्र पे आ। तड़प के जाबर कहता है मौला ये बीबी ज़ैनब है। आवाज़ जाबर की मेरी यारी है। जाबर दौड़ा, कब्र हुसैन में जाता तेरा शुक्र है तूने मुझे आंखें नहीं दी, आज मेरी आंखें होती मैं अली की बेटी का चेहरा। जाबर ने सर पर रेत डाली, कोहनियों के बल चला जहां पे सैयदुल साजिदीन खड़े थे। रोके लगा मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे नहीं पता था, मौला ये इन कब्रों की वारस है। मौला बीबी से कह जाबर माफी मांगता है। बीबी मेरा मौला गाजी कह रहे ऊंट पे बैठ गया। अब जो बीबी ने जवाब दिया जो माफी मातम करने के लिए आई, अली की बेटी की आवाज है नहीं जाबर मेरी सारी जिंदगी हसरत रही, अब्बास कोई हुक्म करे मैं बात मानो। सारी जिंदगी नौकर कहलवाता रहा, आज पहली बार कहा भी तो पैदल चलने का कहा। अगर मैं शराबियों के दरबार में पैदल जा सकती हूँ, ये तो मेरे भाइयों की नगरी है, ये तो मेरे अब्बास की नगरी है। रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी ने ऊंट के बैठने का इंतजाम नहीं किया। बीबी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से अब्बास गिरा था। बीबी सीधी करबला के टीलों पे आई। कहीं से अकबर उठा, कहीं से कासिम उठा। आवाज आई अम्मा सलाम, अम्मा सलाम, अम्मा सलाम। बीबी किसी की कब्र पे नहीं गई, सीधी कब्र अब्बास पे आई। रोकनी तूने बुलाया मैं आ गई, तूने उतारा मैं उतर आई। अब एक काम तू भी कर, एक बार कब्र से निकल, मुझे पहचान के बता क्या मैं वही ज़ैनब हूँ जिसके दरवाजे पे तू पहरे। आगे जिसके दरवाजे पे तू पहरे देता। अब्बास बता मेरी चादर कहाँ है? अब्बास में ज़ैनब उछड़ के आ गई। अभी अली की बेटी कब्र अब्बास पे बैठी थी। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। या करबला ने यूं हिलना शुरू किया। जब करबला हिली तो बीबी ने मुड़ के देखा, वो जो शाम में कमर झुका के चला था उसने अपनी कमर को करबला में सीधा कर दिया। यूं कमर को सीधा करके करबला के टीलों की तरफ देखा, कमरों की तरफ देखा। अकबर बच्ची खाना आसान है, असगर सूखे हलक में तीर खाना आसान है, चचा गाजी बाजू कटवाना आसान है, बाबा हुसैन माफ करना तेरा जरबे खाना भी आसान है। आवाज आई सजाद मुश्किल क्या है? आवाज आई उठो कब्रों से, ज़ैनब जैसी माँ नंगे सर 9 घंटे यजीद के दरबार में